شہزادے کو اغوا پارٹ 2۔ اس کی بات سن کر سب جلدی جلدی اٹھنے کی تیاری کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دلاور حیران تھا کہ وہ شاہی سپاہی کس جگہ پر پہرے دینے کی بات کر رہے تھے۔ اسے معاملہ کچھ پراسرار لگا۔ وہ جلدی سے اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور پھر ایک مناسب فاصلہ دے کر خود بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریب ہی ایک دیہات تھا۔ آبادی سے ذرا ہٹ کر وہاں ایک بڑی سی حویلی تھی۔ اس حویلی کے چاروں طرف تلواروں سے لیس شاہی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ دلاور نے خود کو اور گھوڑے کو قدم آدم جھاڑیوں کے درمیان چھپا لیا تھا اور کان لگا کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ تم لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، پہرا دینے والے ایک سپاہی نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے، اس لیے دیر ہو گئی۔ جانے ہماری یہاں سے کب جان چھوٹے گی۔ نئے آنے والے سپاہیوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے جاسوس نے بتایا ہے کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ ہمارے بادشاہ کی شرائط ماننے پر تیار ہو گیا ہے۔ شہزادے کو جلد ہی واپس کر دیا جائے گا۔ شہزادہ روتا بہت ہے، اگر وہ کنیز ساتھ نہ آتی تو سمجھو مصیبت ہی آ جاتی۔ چھوٹے بچے اگر رونے لگیں تو انہیں چپ کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دلاور نے جو ان کی یہ گفتگو سنی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شہزادے کو اس حویلی میں قید کیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے نکلا۔ اس نے دور ایک پہاڑی کے ٹیلے پر ایک بڑے پتھر سے گھوڑے کی رس باندھ دی اور دوبارہ حویلی کی طرف چل دیا۔ حویلی کے آس پاس بہت ساری جھاڑیاں تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت، اوپر سے آسمان کو بھی کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا، جس سے تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے دیکھ لیے جانے کا خدشہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک گھنی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کسی ایسے راستے کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ اندر داخل ہو سکے۔ اسے کوئی ایسا راستہ تو نظر نہیں آیا، مگر حویلی میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کے نیچے اتنی خلا ضرور نظر آئی کہ ایک آدمی زمین پر لیٹ کر اور لڑھک کر اندر داخل ہو سکتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ اس دروازے پر ایک سپاہی ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ دلاور سوچ میں پڑ گیا، پھر اس کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ یکا یک بادل زور سے گڑ گڑائے اور موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش تیز ہو گئی۔ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے تمام سپاہی حویلی کے برابر میں ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ دلاور کے لیے اب راستہ صاف تھا۔ وہ تیزی سے زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے سارے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ اس کی نچلی خلا میں سے لڑھک کر اندر داخل ہوا اور پھر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے وہاں پر کوئی سپاہی نظر نہیں آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دبے قدموں بھاگتا ہوا حویلی کے اندر جانے والے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی اور اس میں کوئی تالا نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں۔ اسے کئی کمرے نظر آئے۔ ایک کمرے سے اسے کسی کے کہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لپک کر اسی کمرے کے نزدیک گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ بارش کی مسلسل موٹی بوندیں گرنے کے شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے بڑی آہستگی اور احتیاط سے کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل آرا اور شہزادہ دونوں موجود تھے۔ دل آرا اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ دلاور نے فوراً اپنا خنجر نکال کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور کمرے سے باہر لا کر بڑے غصے سے بولا، نمک حرام، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دل آرا اسے پہچانتی تھی کہ وہ کوتوال کا بیٹا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، میں بے قصور ہوں۔ اس غدار غلام جعفر نے اس مکار بادشاہ کے آدمیوں کو بتا دیا تھا کہ شہزادہ مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے وہ مجھے بھی پکڑ کر لے آئے تاکہ شہزادہ
شہزادہ زیادہ روئے دھوئے نہ اور میری موجودگی میں بہلا رہے۔ اب دلاور کی سمجھ میں سب باتیں آ گئیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، شہزادہ بھیگے گا تو رونے لگے گا اور سپاہی ہوشیار ہو جائیں گے۔ دل آرا اداسی سے بولی، شہزادے کو ہوش ہی کہاں ہے، اسے تیز بخار چڑھ گیا ہے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ لیکن یہاں سے نکلنا بھی ایک مسئلہ ہے، تمہیں حویلی کے بڑے دروازے کے نیچے سے نکلنا پڑے گا، ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بارش کی وجہ سے تمام سپاہی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اگر بارش رک گئی تو ہمارے لیے ایک اور پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ سپاہی درخت کے نیچے سے ہٹ کر پہرا دینے لگیں گے۔ دل آرا کچھ سوچ کر بولی، آج شام کو شہزادہ اپنی امی کو یاد کر کے بہت رو رہا تھا اور سپاہیوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں اسے باہر ٹہلاؤں۔ میں اسے لے کر باہر نکلی تو میں نے حویلی کے عقب میں ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا تھا، اس میں تالا نہیں لگا تھا۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ شہزادے کے ساتھ اس دروازے سے باہر نکل کر بھاگ جاؤں۔ مگر پہرا دیتے ہوئے سپاہیوں کے خوف سے رک گئی۔ یہ سن کر دلاور جلدی سے شہزادے کو اپنی گود میں اٹھایا، بخار کی وجہ سے اس کا جسم بے حد گرم ہو رہا تھا۔ دل آرا اسے اپنے ساتھیوں اسے چھوٹے دروازے تک لائی اور پھر وہ تینوں ہی بڑی آسانی سے حویلی سے باہر آ گئے۔ دلاور نے شہزادے کو دل آرا کے حوالے کیا اور دوڑ کر اپنا گھوڑا وہاں لے آیا۔ بارش میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ دل آرا نے شہزادے کو اپنی اوڑھنی سے ڈھانپ لیا تھا جس سے وہ بھیگنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر دلاور نے اسے تیز رفتاری سے بھگانا شروع کر دیا۔ اس کا وفادار گھوڑا بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کا مالک کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اس لیے وہ سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ صبح سے پہلے دلاور اپنے گھر پہنچ گیا۔ کوتوال نے انہیں اور شہزادے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے دلاور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ دلاور نے کہا، ابا جان، اس بات کو ابھی ہمیں بہت خفیہ رکھنا ہے کہ شہزادے صاحب مل گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس نمک حرام غلام جعفر کو گرفتار کروائیں، اس کے بعد ہم شہزادے کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس چلیں گے۔ کوتوال نے اسی وقت غلام جعفر کو لوگ گرفتار کروایا، اسے زنجیروں میں جکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ پھر وہ دلاور اور دل آرا کے ساتھ شہزادے کو لے کر محل پہنچایا۔ بادشاہ اور ملکہ رات بھر بالکل نہیں سوئے تھے، ان میں رہ کر اپنا ننھا شہزادہ یاد آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ملکہ نے تو شہزادے کو سینے سے لگا کر جو رونا شروع کیا تو شہزادے کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ ماں کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں اور بخار کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی طبیبوں کو بلایا اور انہیں شہزادے کی دیکھ بھال کی ہدایت کی۔ پھر وہ کوتوال کو لے کر اپنے دربار میں آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سپاہی بھیج کر فوج کے سپہ سالار کو طلب کیا۔ سپہ سالار آ گیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ اسی وقت اپنی فوج لے کر اس مکار بادشاہ کے ملک کی طرف پیش قدمی کرے اور اسے ہر حال میں گرفتار کرے، اس کے سامنے پیش کرے۔ سپہ سالار اسی وقت اپنی فوج کو لے کر اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ اب بادشاہ دلاور کی طرف متوجہ ہوا، اس کو گلے سے لگایا اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، تمہارا یہ احسان ہم پر ایک قرضہ ہے، ہم ہمیشہ تمہارے مقروض رہیں گے۔ ملکہ بھی دلاور کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دلاور نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ سن کر مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی ہے، یہ میرا فرض تھا، میں بھی اس ملک کا ایک ادنیٰ سا سپاہی ہوں۔ خدا کا شکر ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی